حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے 1 درہم نکال کر دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ۔ چنانچہ شاگرد گیا اور اس نے 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ نے تو 1 درہم دیا تھا، میرے 2 درہم تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھائی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ شاگرد نے کہا 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد حیران ہو کر کہنے لگا کہ ہم دریا کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، تم میری آبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دونوں دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا، شاگرد نے بھی آپ کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر شاگرد کہنے لگا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا میرا دل نور سے بھر چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت خود بھی کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو آپ نے ہرن کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو کر اپنے دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ یہ معجزہ دیکھ کر شاگرد حیران ہو کر کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا صاحب اعجاز معلم نبی عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور 1 اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے کہنے لگا حضرت وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تینوں اینٹیں تم ہی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ انہیں گھر کیسے لے جائے۔ اتفاق سے وہاں سے 3 ڈاکو گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہے۔ انہوں نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم 3 ہیں، اینٹیں بھی 3 ہیں، لہذا ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ لوگ بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ الگ لے لیں گے۔ چنانچہ تیسرا ساتھی روٹیاں لینے کے لیے گیا اور دل میں وہ سوچنے لگا
کہ اگر میں ان روٹیوں میں زہر ملا دوں تو میرے دونوں ساتھی روٹی کھا کر مر جائیں گے اور مجھے تینوں اینٹیں مل جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم نے اپنے اس تیسرے ساتھی کو قتل کر دیا تو ہم دونوں کے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ چنانچہ جب تیسرا ساتھی روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے مشورے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور جب وہ دونوں روٹی کھا چکے تو زہر کی وجہ سے وہ دونوں بھی مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ تینوں اینٹیں اسی طرح رکھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لالچ کا کیسا برا انجام ہوا۔ اپنے آپ کو اس بری صفت سے بچائیے اور لالچی لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔